بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں تو سامعین گرامی، ہم فضیلت قرآن حق پہ بات کر رہے تھے تو اسی چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سامعین، بتایا گیا ہے کہ اگر تاریخ نزول قرآن پہ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیغمبر حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فقط ایک قرآن نہیں بلکہ 2 قرآنوں کا نزول ہوا ہے، جیسا کہ فرمان معصوم علیہ السلام ہے، نزل القرآن الی الجدنا، کہ ہمارے جد نامدار بادشاہ رسالت عزت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 قرآن نازل ہوئے۔ ایک وہ قرآن جو بذریعہ وحی نازل فرمایا گیا، اور دوسرا وہ قرآن جسے لینے کے لیے آپ عرش معلیٰ پر بلائے گئے۔ لیکن سامعین، ان دونوں قرآنوں میں فرق یہ ہے کہ ان میں پہلا قرآن ایک تو بذریعہ وحی آیا، اور دوسرا اس کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی مقام، کسی بھی منزل اور کسی بھی وقت اور جگہ کا پابند نہیں قرار دیا گیا، اور کوئی مورخ اس نزول قرآن سے متعلق یہ نہیں لکھتا کہ آیا اس کے نزول کے وقت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہوں۔ اگر میرے پیغمبر مسجد میں تھے تو آیت مسجد میں آئی، اگر میرے پیغمبر گھر میں تھے تو آیت گھر میں آئی، اگر میرے پیغمبر سفر میں تھے تو آیت سفر میں آئی، اگر میرے پیغمبر حضر میں تھے تو آیت حضر میں آئی۔ یعنی آپ نے کسی طور رک کر نہ اس کا انتظار کیا، نہ اس کے لیے کھڑے ہوئے، نہ اس کے لیے مقرر ہوئے، نہ اس کے لیے جگہ کا تعین ہوا۔ لیکن سامعین گرامی، اللہ جانے یہ دوسرے والا قرآن کون سا قرآن تھا جس کو لینے کے لیے نہ تو اس فرشتہ کو وسیلہ بنایا گیا بلکہ بذات خود میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ پر بلائے گئے، اور وہاں سے وہ تحفہ قرآن لے کر واپس آئے۔ جب اس دوسرے قرآن سے متعلق بارگاہ معصوم سے یہ پوچھا گیا تو مولا محمد تقی الجواد علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سنو، یہ دوسرے والا قرآن ہماری جدہ عالیہ خاتون بطول العذراء صلوات اللہ تعالی علیہا ہیں، اور یہ وہ قرآن ہیں کہ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف لائیں تو قد قائمت و رسالت، پوری کی پوری رسالت بست احترام اٹھ کھڑی ہوتی۔ اس میں اور اس قرآن میں فرق یہ ہے کہ اس دوسرے قرآن کے نزول کے سلسلے میں فرشتے کو بھی بیچ سے ہٹا دیا گیا، خود پیغمبر کو وہاں بلا لیا گیا، براہ راست یہ قرآن کا تحفہ عطا کیا گیا، اور پھر پیغمبر کی رسالت کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ جب بھی یہ تحفہ قرآن آپ کے سامنے آئے تو رسالت پر واجب تھا کہ رسالت اٹھ کھڑی ہو۔ کسی نے سلطان الانبیاء سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے ہیں یا بطول سمجھ کے؟ تو آواز رسالت آئی، لوگوں، اگر بیٹی سمجھ کر کھڑا ہوتا تو صبح قیامت تک میرے ہر امتی کو اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑا ہونا پڑتا۔ یہ تو میری رسالت پر واجب کر دیا گیا ہے کہ جب بھی یہ تحفہ قرآن بطول العذراء میرے سامنے آئے، سلطان الانبیاء کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جانے کیا تھی شان سیدہ۔ تو سامعین گرامی، اسی کتاب برحق کا دوسرا بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ بظاہر تو ایک ہی کتاب، ایک ہی قرآن نظر آتا ہے، لیکن اس کے باطن میں 5 مختلف اسماء گرامی موجود ہیں، جیسے القرآن العظیم، القرآن الحکیم، القرآن الکریم، القرآن المبارکہ اور القرآن المجید۔
جب کسی سائل نے میرے بادشاہ صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیں، اس رب جلیل نے اس کتاب کا مالک و مختار تو آپ کو بنا رکھا ہے، تو پھر ذرا یہ تو بتائیے کہ کیا یہ ایک ہی قرآن ہے یا اس کے اندر جو وہ 5 مختلف اسماء موجود ہیں وہ اسی کتاب سے متعلق ہیں یا کوئی وہ مختلف اور قرآن ہے؟ تو یہ سن کر بادشاہ صادق فرماتے ہیں، سنو اے سائل، القرآن العظیم هو المحمد، یہ جو قرآن عظیم ہے اس سے مراد ہمارے نانا جان پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر فرمایا القرآن الحکیم هو العلی الامیر المؤمنین، یہ جو قرآن حکیم ہے اس سے مراد ہمارے دادا جان علی ابن ابی طالب صلوات اللہ تعالی علیہم ہے۔ یہاں پر سائل پوچھتا ہے مولا قرآن تو ہے پڑھی جانے والی کتاب، اگر آپ کے دادا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن ہے تو پھر اس قرآن امیر المؤمنین کو پڑھتا کون ہے؟ بادشاہ صادق مسکرا کر فرماتے ہیں، یقرأ النبیین والمرسلین والمؤمنین، سنو اے سائل، میرے اس قرآن امیر المؤمنین کو پڑھتے ہیں انبیاء اور مرسلین اور مومنین۔ اور سنو سائل، اگر یہ قرآن امیر المؤمنین نہ ہوتا، میرے دادا جان امیر المؤمنین قرآن نہ ہوتے، تو ہمارے جد نامدار عزت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو کبھی نہ فرماتے ذکر علی عبادہ کہ علی کو پڑھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا القرآن المبارکہ ہی الفاطمۃ صلوات اللہ تعالی علیہا، یہ جو قرآن مبارکہ ہے اس سے مراد ہماری جدہ عالیہ بطول العذراء صلوات اللہ تعالی علیہا ہیں۔ سائل پوچھتا ہے مولا اچھا تو پھر آپ کی دادی جان صدیقۃ الکبریٰ بھی قرآن ہے، تو پوچھ سکتا ہوں پھر ان کو پڑھتا کون ہے؟ یہ سن کر بادشاہ صادق فرماتے ہیں، خاموش، القاریہا و باریہا، ان کا قاری فقط وہ باری تعالیٰ ہے۔ پھر فرمایا القرآن المبارکہ ہی الحسن مجتبیٰ هو الحسن مجتبیٰ صلوات اللہ تعالی علیہ، سنو سائل، یہ جو قرآن مبارکہ ہے یہ ہمارے دادا جان امیر حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام والا قرآن ہے۔ سائل پوچھتا ہے کہ مولا پھر اس قرآن حسن مجتبیٰ کو کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یقرأ عبد المنتجبین، سنو سائل، اس کو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو امتحان دے چکے ہیں۔ پھر فرمایا القرآن المجید هو الحسین ابن علی صلوات اللہ تعالی علیہم، اے سائل، یہ جو القرآن المجید ہے، یہ جو بزرگیوں والا قرآن ہے، یہ میرے دادا جان حسین ابن علی صلوات اللہ تعالی علیہم ہے۔ سائل پھر پوچھتا ہے مولا پوچھ سکتا ہوں پھر اس قرآن کو کون پڑھتا ہے؟ اور سب سے زیادہ قرآن حق کے ساتھ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بادشاہ صادق فرماتے ہیں یقرأ ثقلین، سنو سائل، اس قرآن مجید کو تو ثقلین پڑھتے ہیں، یعنی اس کو قرآن اور اہل بیت نبوہ صلوات اللہ تعالی علیہم دونوں مل کر تلاوت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے سامعین کے بازار شام میں مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ آیا نوک سنا پر بادشاہ حسین قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن بادشاہ حسین تلاوت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔